اگے آ جاؤ اذان دے دوران آ جاؤ اگے تشریف لے تھوڑا جا اگے آ جاؤ بھائی جی تسی بھی اگے آ جاؤ اگے تھوڑا جا آ جاؤ مجلس کا ماحول بنائیے کوئی نہیں تھوڑے کوئی نہیں میں نے پتہ ہے صحیح رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اپنے مرحومین کے لیے ایک دفعہ خلوص سے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ رب العالمین یا الہ العالمین یا غیاث المستغیثین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین تجھے واسطہ ہے تیری عزت و جلال کا تجھے واسطہ ہے نبی اور نبی کی پاکال کا میرے مالک خالق اللہ جتنے دستے دعا مجھ سمیت بلند ہیں ہم گناہگار ہیں لیکن تیری رحمت کے طلبگار بن کے دعا مانگ رہے ہیں ہم تمام حاضرین کی جتنی دعائیں ہیں قبول فرما خلوص سے آمین کہنا کسی کی ایک آمین قبول ہوئی تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی خدایا ہم تمام حاضرین کی قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرما جتنی اس عبادت کا ثواب ہے کلام پاک کی تلاوت کا ثواب ہے چہاردہ معصومین کے توسل و وسیلہ سے ہمارے مرحومین کی ارواح کو پہنچا ان کی قبروں کو روشن اور منور فرما انہیں محمد و آل محمد کا سایہ نصیب فرما جو بانی مجلس سمیت جتنے معاونین مجالس یا زینت مجلس من کے بیٹھتے ہیں ان کا ایک ایک لمحہ عبادت شمار فرما ہماری بقیہ زندگی قرآن اور اہل بیت کے فرامین کے تابع فرما ہمارے بارے میں آقا ہادی مہدی کا جلد ظہور فرما ہمارے امام زمن کو ہم پر راضی فرما ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل محمد اپنی عبادت کی قبولیت اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے واحد سہارا لیتے ہوئے صلوات کا بلند آواز سے صلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمت اللہ علی محبیہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین مجمعین بے شمار اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المحکم و خطابہ المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات ایسے پڑھیں جیسے گھرانہ لائی کے صلوات ہے یہ مجھے لگتا ہے تھوڑی سی ڈھیلی صلوات ہے تھوڑی سی اونچی صلوات بھی سنا دیں اگر محسوس نہ کریں
اگر بھائی تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ لطف آئے. میں نے مختصر پڑھنا ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں. جتنا انہوں نے حکم دیا ہے اس سے بھی کم میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں. بس میں اسی قرآن کی آیہ مبارکہ کے ترجمے پر آپ کی قوت سماعت کو چیک کروں گا کہ کون بندہ عبادت کرنے کے لیے تشریف فرمائے. سورہ رات کی آخری آیہ مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے قرآن ہے کسی کا بیان نہیں. یقول الذین کفروا، کافر کہتے ہیں لست مرسلا، کہ تو رسول نہیں ہے. کہتے کون ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن، اللہ کا فرمان. کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. آج کے بعد ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں. کوئی لاکھ کہتا پھرے کافر کافر، فلاں کافر 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 فلاں کافر. جو جیسا ہو اسے ویسے ہی نظر آتا ہے. اوئے ہوئے جڑا بندہ جاگ گیا یار وہ بندہ بولے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. چلو پہلے جملے پہ شاید قوت سماعت آپ کی میری پاس متوجہ نہیں تھی. فیصلہ کس نے کر دیا؟ قرآن نے. شبر بھائی گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں. کون کہتے ہیں کافر؟ لست مرسلا، کہ تو رسول نہیں. مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن نے کہہ دیا. کافر بنتا وہی ہے جو رسول کے رسول ہونے پہ شک کرے. اوئے ہوئے جو بندہ جاگ رہا ہے یار، جو بندہ جاگ رہا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے جوان کی طاقت کے ساتھ ہے داری سلامت رہیں. چلیں یہی قوت سماعت میں نے دیکھنی تھی، چیک کرنی تھی. قبلہ قل، کہہ دیجئے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کافروں کی. کفا باللہ شہیدا، میری رسالت کا گواہ مجھے اللہ کافی. مولوی یہاں تک پڑھتا ہے آگے جاتا نہیں. جائے تو آگے پتہ چلے. پھر آگے اللہ نے فرمایا بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب. اکیلا اللہ نہیں رسالت کا گواہ کافی، پھر دوسرا ڈھونڈو. تمہارے درمیان اور میرے درمیان رسالت کا گواہ وہ بن سکتا ہے جو پورے قرآن کا عالم ہے. اوئے ہوئے 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 نہیں میں سمجھا نہیں سکا یار. چلے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ جو ہے نا مکمل طور پر نیٹ کے اوپر موجود ہے. مولانا اسرار، اس سے پوچھا گیا نبی کے بعد سب سے بڑا عالم کون؟ چپ لوگوں، انہوں نے کیا کہا؟ وہ مر چکے ہیں، ہم نے مرنا ہے. کہتے ہیں یہ پوچھنے کی بات ہے. نبی کے بعد بڑا عالم علی ہے، اور کون ہے؟ اوئے ہوئے جڑا بندہ جاگ رہے ہیں، جڑا بندہ جاگ رہے ہیں حیدری. نہیں ٹھنڈے طریقے سے جو بندہ سنتا ہے نا وہ اپنے پاس ٹھنڈا یار نا پن رکھے یار. تھوڑا سا اگر سننا ہے تھوڑے وقت میں زیادہ میسج تو میری طرف توجہ رکھنی پڑے گی. پھر اس کے بعد پوچھا گیا بہت بڑے عالم دین، انٹرنیشنل لیول کی شخصیت جن کا نام ہے پیر ظفر علی شاہ صاحب آف کراچی، فخر اہل سنت. کہتے ہیں نبی کے بعد سب سے بڑا عالم کون؟ کہتے ہیں یہ پوچھنے کی بات ہے. پیچھے موڑ کے دیکھو نبی نے کس کے لیے کہا تھا؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا. اوئے ہوئے ہوئے جو بندہ جاگ رہا ہے وہی بندہ بولے. اس کے بعد پوچھا گیا مرزا محمد علی، آج کل کا بہت زیادہ کلپس میں آنے والا فخر اہل سنت. اس نے کہا پوچھنے کی بات ہے. نبی نے کس کے لیے کہا تھا؟ انا دار الحکمہ و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. نہ خود اٹھے ہاتھ، تمہاری اپنی مرضی. اب یہ مرزا محمد علی کے جملے ہیں. کہتا ہے یہ پوچھنے کی بات ہے. علی کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ علم اور حکمت کا دروازہ علی ہے. تو کہتا ہے پھر مجھے آگے کہنے دو، شریف در پہ آتے ہیں، دیواروں سے پھلانگ کے نہیں آتے. اوئے ہوئے 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 جو بندہ جاگ رہا ہے وہی بولے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. چلو اس کے بعد بہت بڑا نام طارق جمیل دیوبندی عالم دین، میرے 100 سلام. اس سے جب پوچھا گیا نبی کے بعد سب سے بڑا عالم
کہتا ہے مجھے تو اب پتا چلا ہے. یہ جملے اب سر ہلا کے نہیں سننے. انہی جملوں کی وجہ سے ان کو رائیونڈ میں دعا 2 سال سے نہیں منگوانے دے رہے. اب چپ رہے تو مجھے لودرا تک دکھ رہے گا. کہتے ہیں میں نے تو کہہ دیا ہے. جملہ چھوٹا ہے لیکن وزن بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں شیعہ سچ کہتے ہیں. نا 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 بندے سوچے ہی نہیں یار. بندے ابھی تک جو ہے نا بندوں نے ہاتھ اٹھائے نہیں ہیں. کہتے ہیں شیعہ سچ کہتے ہیں. میں حضرت علی نہیں کہوں گا, اب میں مولا علی کہوں گا, کیونکہ نبی نے 1400 سال پہلے پلانوں کے ممبر پہ کھڑے ہو کے نہیں کہا تھا جس جس کا میں نبی مولا اس کا علی مولا. کہتے ہیں مولا کا معنی دوست نہ سمجھنا, مولا کا معنی یار نہ سمجھنا. اگر نبی کا نبی کو سمجھتے ہو کہ وہ آقا ہے اور سردار ہے تو 1400 سال پہلے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ جس جس کا میں سردار اس کا علی سردار. سلامت رہیں, سلامت رہیں, سلامت رہیں. چلو مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے جوان کی طاقت. حیدری. نہیں کچھ بندوں کے ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھے, دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اس کے بعد بہت بڑا نام, یہ کلپ دیکھنا جو میں نے اکٹھے کر کے آپ کے سامنے گلدستہ پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد 50-60 قرآن کی آیتیں ایسے رسالت بن جاتی ہے. نہیں نہیں, بہت بڑا نام, اہل حدیث عالم دین. سامنے ویڈیو ہو رہی ہے, کیمرہ مکرنے نہیں دے رہا, نہ دے گا یہ. شبر بھائی کون؟ محمد اسحاق سلفی. اللہ تجھے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, کیونکہ اس نے جملے بڑے قیمتی کہے ہیں. بندے پہنچ گئے. کہتے جی ایک مسئلہ کیسا ہے جس کا کلمہ لمبا. اس نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی وہ کہتے ہیں علی ولی اللہ. کہتا پھر گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی علی جیسا تمہارے پاس ہو تم بھی لے کے آ کے کہہ دو فلاں ولی. اوئے اوئے اوئے, جب بندہ جاگ رہا ہے یار وہی بندہ بولے. اب رسالت وہ نہیں بن سکتا, رسول وہ نہیں بن سکتا, ہمارا نبی فقہ جعفریہ خیر البریہ کا وہ نہیں بن سکتا جسے دنیا کھولن کہے. ہمارا رسول وہ نہیں بن سکتا جسے بندے یار کہیں. ہمارا رسول وہ نہیں بن سکتا جسے بندے جو ہے نا ماہی کہیں. ہمارا رسول وہ نہیں بن سکتا جسے بندے پنل کہیں. ہمارا رسول وہ نہیں بن سکتا جسے غیب کا علم نہ ہو. ہمارا نبی وہ نہیں بن سکتا جس کے پاس وحی نہ آتی ہو. ہمارا نبی وہ نہیں بن سکتا جو ہم جیسا ہو. ہمارا نبی وہ نہیں بن سکتا جس کو جو بڑے بھائی کا مقام رکھتا ہو. شبر بھائی اگر اجازت دو تو میں کہہ دوں ہمارا نبی وہ بنتا ہے. لکھنے والی قصص الانبیاء اہل سنت کی کتاب جس نے سر فخر سے میرا بلند کر دیا ہے. پہلے جملے یہ طالب جوہری سے بھی میں نے سنے تھے, پھر کتاب میری لائبریری میں موجود اس میں بھی میں نے دیکھے. کہتے ہیں ہمارا نبی وہ بنتا ہے, ہمارا نبی وہ بنتا ہے جس کو پیشانی پہ پسینہ آئے تو اس سے فرشتے بنتے ہیں. اگر چہرے پہ پسینہ آئے تو اس سے انبیاء بنتے ہیں. اگر سینے پہ پسینہ آئے تو اس سے لوح قلم کرسی بنتی ہے. اگر پاؤں پہ پسینہ آئے تو اس میں سے زمین بچتی ہے. اگر ہاتھ پہ پسینہ آئے تو اس سے آسمان کھڑا ہوتا ہے. تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دے دو, اگر حضرت جبرائیل بنا ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر اسرافیل بنا ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر اسرائیل بنا ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر میکائیل بنا ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر دردائیل بنا ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر لوح بنی ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر قلم بنا ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر کرسی بنی ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر حجاب بنا ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر حور بنی ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر ملک بنا ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر عرش بنا ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر فرش بچھا ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر آدم بنا ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر نوح بنا ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر عیسیٰ بنا ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر ابراہیم بنا ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر یحییٰ بنا ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر زکریا بنا ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر موسیٰ بنا ہے تو محمد کے پسینے سے, اگر عیسیٰ بنا ہے تو محمد کے پسینے سے. اگر چوک میں میرا بچہ جا کر کہہ دے کہ عیسیٰ نبی زندہ نہیں, عیسیٰ نبی مردہ ہے, کہے گا ہم 73 مسلک لکھ چکے ہیں کہ عیسیٰ نبی چوتھے آسمان پہ زندہ بھی ہے موجود بھی ہے. پھر عقل سے فیصلہ نہیں کرتا, جس کا پسینہ زندہ اور موجود ہے وہ خود خون مردہ کیسے.
دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، یار حیدری. جوان کی طاقت میں دونوں ہاتھ بلند کر کے پرواز کرتے ہوئے حیدری. کیونکہ کائنات میں نبی کو اگر سمجھ جاتے ذاکر صاحب تو علی ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہ پڑتی. جن کا نبی ڈھولن ہو تو علی کیا ہوگا؟ وہ بھی ڈھولن. اگر وہ یار ہو تو علی کہتے جو تو نبی ساڑا یار ہے تے علی نہیں. نبی وہ ہے جو اللہ کے بعد سب سے بڑی بلندی والا سردار. اگر یہ سمجھ جاتے 73 مسلک بنتے ہی نہ، جس کا نبی سردار ہوتا. کیونکہ وزیر اعظم اگر اپنا نگران وزیر اعظم بنائے تو اسے پسند ہوتا ہے جسے پہلا وزیر اعظم پسند. اوئے ہوئے ہوئے یار سمجھے نہیں ہے. جو بندے سمجھے ہیں وہ تو ذرا میرے ساتھ بولو. کیونکہ ہمارا نبی وہ نہیں ہے یا جو کائنات میں سب کے برابر ہو سکے. نہ میرے نبی کو اگر مولے کے کوثر اللہ بنائے تو اب 50-60 قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اگر اسے مولے کے دین حق بنائے تو فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ھو الذی ارسل رسولہ بالھدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اگر اسے نور کا پیکر بنائے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اگر اسے مقام محمود پہ دکھائے تو فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا. اگر اسے صراط مستقیم کے اوپر بنائے تو فرماتا ہے بسم اللہ جاگ رہے ہو جو قرآن کے عاشق ہو یار. اگر صراط مستقیم کے اوپر بنائے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اگر اسے کائنات میں طہارت والا گھر کہے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگر ولایت کے تاج بتائے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اگر انہیں چاند اور سورج کے ساتھ تشبیہ دے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. اگر انہیں سمندر کے ساتھ تشبیہ دے اس گھر کو تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اگر اسے سابقون گھر کہے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون. اگر انہیں اولی الامر بنائے اس گھر کو تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. اگر اس گھر کو وارث قرآن بنائے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. اگر کائنات قربان کروں اسے صاحب فرقان گھر کہے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اگر میرے نبی کے پتھر مارنے کو اللہ اپنے پتھر مارنے کہے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اگر بدر اور احد میں قتل کرے کافر تو اللہ کہتا ہے میں نے قتل کیے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن اللہ قتلہم. انہیں میں نے قتل کیا ہے رسول نے نہیں کیا. اگر اس کی زبان پہ وحی کا پہرا ہو تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اگر اس کی مودت واجب ہو تو پھر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگر نبی کے گھرانے کو سچا بنا کے پورے قرآن میں جھوٹے اور سچوں کا مقابلہ کر کے اگر مباہلے میں دکھائے تو پھر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اگر اس گھر پہ جبرائیل جیسے فرشتے کے سردار کو اگر روٹیاں منگوائے تو پھر بھی قرآن بنا کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اب رسالت کا ہم نے کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ گواہ. کتنے گواہ ہیں؟
किबला कितने गवाह हैं जाकिर साहब? 2। कितने गवाह हैं? 2। एक अल्लाह, एक जो कुरान का आलिम होगा। या तो कोई और आलिम हमें दिखाओ, वरना सैयद बेबांगे दोहल। खुदा गवाह है, अगर इस आलिम कुरान के मुकाबले में कोई एक जर्रा बराबर भी अहमियत रखने वाला मुझे सामने लाके खड़ा करके कोई बंदा दिखा दे, 30 लाख की गाड़ी उसको सपोर्ट इसी मजमे में करूंगा। वरना आज के बाद मेरे बच्चों को ये ना कहा कर अली से फुलां बड़ा, अली से फुलां बड़ा, अली से फुलां बड़ा। जिस बड़े को, अरब के बड़े को मेरे पास लाना है, एक दफा ला सही, लेकिन हर बड़े मदीने के बड़े के दरवाजे पे मेरे साथ चल। अगर एक जुमला ना सुनाऊं, सबके घरों से एक ही जुमला ना सुनाऊं, तो मैं चारों सूबों के मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। हर बड़े के दरवाजे से आवाज एक आएगी, अगर अली ना होते। ओए होए होए होए, जो बंदा जाग रहा है यार, जो बंदा जाग रहा है वही बंदा बोले, जो बंदा जाग रहा है वही बंदा बोले यार, अगर अली ना होते। तो कायनात में फिर मुझे अब कहने की इजाजत दो, थोड़े वक्त में ज्यादा मैसेज इसलिए दे रहा हूं, कुछ बंदे अभी तक जागे ही नहीं है। उनके जागने से पहले शबर भाई मैंने मिंबर छोड़ देना है, क्योंकि जाकिर साहब की बेताबी मैं देख रहा हूं, उनकी बेताबी को भी मैंने देखना है, मद्देनजर रखना है। बड़े बेताब बैठे। चलो एक बंदे ने माशाल्लाह किया, कोई सुभान अल्लाह अल्लाह भी आ जाए, क्योंकि ज्यादा बंदे इन्ना लिल्लाह वाले बैठे। जेड़ा बंदा जाग रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। नबी का अब गवाह भी वैसा होगा जो नबी जैसा, जो घर से मसले पूछे वो नबी जैसा नहीं होता। जो मिंबर पे बैठ के कहे सलूनी सलूनी कबला अंतफ के दूनी, तुम पूछने वाले बनो, हम जमीन के रास्तों से आसमान के बेहतर जा। जो बंदे जाग रहे हैं यार, जो बंदे जाग रहे हैं, जो बंदे जाग रहे हैं ना, उन्हीं बंदों के साथ में, क्योंकि मिंबर मस्जिद कूफा था यार, पूरा मुकम्मल मुझे मजलिस पढ़ने को तो मौका शबर भाई नहीं मिला, लेकिन बताना जरूर चलता हूँ। शवाहिद तंजील अहले सुन्नत किताब है, मेरा मुर्शिद अली मुश्किल कुशा मिंबर पे बैठा था, लिखने वाले ने लिखा क्या है, अहले सुन्नत है, जिम्मेदारी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, बात एक एक बात मुझे मुकरने नहीं देगी। लिखने वाले अहले सुन्नत ने क्या कहा, मस्जिद मिंबर कूफा था, मस्जिद मिंबर कूफा था, जाग के जरा सुनना, मस्जिद मिंबर कूफा था। मेरे मुर्शिद अली मिंबर मस्जिद कूफा पे बैठ के क्या कह रहे थे, कहते मैं वो हूं जिसके लिए काबे की दीवार शक हुई है, फजीलत बहुत है लेकिन इस फजीलत पे मुझे नाज नहीं है। कहते मैं वो हूं जब काबे में मैंने आंखें खोली तो पहले पहले नबी की जियारत की, फजीलत बहुत है लेकिन इस फजीलत पे मुझे नाज नहीं है। कहते मैं वो हूं जब मैंने मां की गोद छोड़ी, नबी के हाथों पे सवार हुआ, फजीलत बहुत है लेकिन इस फजीलत पे मुझे नाज नहीं है। कहते मैं वो हूं जिसकी पहली खुराक नबी की लुआबे दहन मिली, कहते हैं फजीलत बहुत है लेकिन फजीलत पे मुझे नाज नहीं है। कहते मैं वो हूं जिसने जंग बदर में नबी के कदम के साथ कदम जोड़ के मैंने जंग फतह की है, फजीलत बहुत है लेकिन इस फजीलत पे मुझे नाज नहीं है। कहते मैं वो हूं जिसने जंग बदर में नबी के कदम के साथ कदम जोड़ के मैंने जंग फतह की है। कहते मैं वो हूं जिसने जंग ओहद में ला फतह का तमगा इज़ा मिला है। कहते हैं फजीलत बहुत है लेकिन इस फजीलत पे मुझे नाज नहीं है। कहते मैं वो हूं जिसे जंग खैबर में जिसे यदुल्लाही हाथ मिले हैं, फजीलत बहुत है लेकिन इस फजीलत पे मुझे नाज नहीं है। कहते मैं वो हूं जंग खंदक में जिसे कुल्ले ईमान का तमगा मिला है, फजीलत बहुत है लेकिन इस जाग रहे हो, जो जाग रहे हैं यार, जो जाग रहे हैं बंदे, जो जाग रहे हैं वो तो थोड़ा सा हाथ हिलाओ ना यार, जो बंदे जाग रहे हो। कहते जंग खंदक में जिसे कुल्ले ईमान का तमगा मिला है, फजीलत बहुत है लेकिन उस फजीलत पे मुझे नाज नहीं। कहते मैं मुंतज़िम सलसबील बना, मुझे जो है ना इस पे कोई नाज नहीं है। कहते मैं जो है ना वालिद शबीर बना लेकिन उस पे मुझे नाज नहीं है। कहते मैं वारिस ततहीर बना, कहते मुझे उस पे कोई नाज नहीं है। मैं वालिद शबीर बना, कहते मुझे उस पे कोई नाज नहीं है। मैं साकी कौसर बना, जो ना फजीलत बहुत है
لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. کہتے میرے 2 بیٹے جنت کے سردار بنے, لیکن کوئی اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. کہتے ہیں اگر زہرا کا کف میں علی نہ ہوتا دنیا میں کوئی کف ہوتا ہی نہ, لیکن فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. کہتے ہیں میں وہ ہوں جس نے منبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کیا ہے. فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. کہتے ہیں میں وہ ہوں, اولاد میری ہے اور مشہور 73 مسلک میں آل محمد ہیں. فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. کہتے ہیں میں وہ ہوں جس کے نکاح کے لیے کمی بن کے تارا اترا. کہتے ہیں فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. کہتے ہیں میں وہ ہوں ایک رات بستر رسالت پہ سویا, اللہ کے قرآن کی آیت آ گئی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. کہتے ہیں میں وہ ہوں جو بسم اللہ کی بے کا نقطہ بنا. فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. کہتے ہیں میں وہ ہوں سورہ حمد میں مولا کے لوائے حمد بنا, لیکن فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. کہتے ہیں میں وہ ہوں سورہ نور میں نور علی نور بنا ہوں. فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. کہتے ہیں میں وہ ہوں سورہ مومنون میں امیر المومنین بنا ہوں. فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. کہتے ہیں میں وہ ہوں سورہ آل عمران میں عمران کا بیٹا بنا ہوں. کہتے ہیں فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. سورہ کوثر میں ساقی کوثر بنا ہوں, لیکن فضیلت پہ ناز نہیں ہے. 73 مسلک مجھے اسد اللہ کہتے ہیں. فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے 73 مسلک عین اللہ کہتے ہیں, اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے وجہ اللہ کہتے ہیں 73 مسلک, فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے جو ہے نا پوری کائنات کے مسلمان مجھے جو ہے نا اذن اللہ کہتے ہیں, اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. کہتے ہیں میں وہ ہوں جسے انف اللہ 73 مسلک کہتے ہیں. کہتے ہیں فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت میں مجھے کوئی ناز نہیں ہے. کہتے ہیں میں وہ علی ہوں جو آدم کی توبہ قبول کرانے میں پہنچا ہوں. فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. کہتے ہیں میں وہ علی ہوں جو نوح کا بیڑا پہنچانے میں پہنچا ہوں. کہتے ہیں فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. یوسف کو کنویں سے بچانے میں پہنچا ہوں, لیکن مجھے کوئی ناز نہیں ہے. فضیلت بہت ہے, لیکن یوسف کے بعد اس کے بعد داؤد کا لوہا میں موم کرانے میں پہنچا ہوں. فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. دنیا مجھے مشکل کشا کہتی ہے. فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. مجھے حاجت روا کہتی ہے. کہتے فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. اس کے بعد میں نے موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوا ہوں. فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. ابراہیم کی خلت کا گواہ بنا ہوں. فضیلت بہت ہے, لیکن اس فضیلت پہ مجھے ناز نہیں ہے. عیسیٰ کی روحانیت کا میں گواہ بنا ہوں. اس کے بعد اس کی روحانیت کا گواہ بننا بہت بڑا اعزاز ہے, لیکن اس پہ مجھے ناز نہیں ہے. 350 فضیلتوں کے بعد ایک جملے پہ میرے مرشد علی نے کہا مجھے بڑا ناز ہے. جہاں اللہ نے قرآن میں کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. کہتے رسالت کے گواہ اگر دیکھنے ہو تو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ایک وحدہ لا شریک میں اللہ ہوں, دوسرا علی ہے. حق علی, حق علی, علی حق. مل کے بزرگوں کی محنت میں علی حق, علی حق, مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. جاگ رہے ہیں جو بندے جاگ کے سن رہے ہیں, جو جاگ کے سن رہے ہیں ذاکر صاحب وہی بندے بولیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. چلو اللہ سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. علی 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 آخری بندے تک. علی 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 علی. دونوں ہاتھ. علی 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 علی. دونوں ہاتھ بلند کر کے پرواز کرتے ہوئے حیدری. اللہ آپ کو جوانیاں نصیب. انگریز بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے. مسلمانوں کے سردار تو لکھ چکے ہیں, پہلا خلیفہ سو سلام. مجھے لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتا ہے علی جب تک لکھ کر نہ دے. کچھ بندے 2-3 جیسے یہاں چوپ بیٹھے نا,
वहां भी चुप बैठे थे। उसने कहा जब तक मुझे न लिख दे मैं नहीं जा सकता, तू ओए होए होए, जो बंदा जाग गया यार, जो बंदा जाग गया वही बंदा बोले। दूसरे सरदार का शबर भाई, दूसरे सरदार ने क्या, लोग लाख कहते रहे सारे बराबर, कहते नो दे आर सेइंग एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत। मेरा बेटा खेल रहा था हसनैन शरीफैन से, इन्होंने कह दिया था जाओ गुलाम के बेटे, ये रोता आया था। मैंने कहा बेटा रो नहीं, अपनी किस्मत पे खुश। ओए होए, अल्लाह करे हाथ अपना होवे अलीओं वलीउल्लाह पढ़ने वाले दा। और जेड़ा बंदा हाथ बुलंद करता यार, हाथ किसी दा मोहताज ना होवे। दोनों हाथ बुलंद करके, जवान की ताकत। हैदरी क्या उसने गुलाम का ताकत के मालिक हम, उसने गुलाम का बेटा कह दिया। कहते बेटा कहा है, जो सर हिलाने के आदि हो। कहते कहा है जी उसने। कहते कलम कागज ले जा लिखवा ला। अब इस जुमले पे मैंने इधर वाले बंदों को देखना है, जागते हैं या नहीं चाहते। अच्छा हसन हुसैन क्या है, ये कह के ये अपने घर की तरफ दौड़े। पहले मोड़ पे गए तो कलम कागज वाला पीछे, दूसरे मोड़ पे गए कलम कागज वाला पीछे। पहुंचते पहुंचते हसन हुसैन पहुंच गए नाने के रोजे पे। कलम कागज वाले ने कहा लिख दो। नाने की कब्र को हाथ रख के हिला के कहते हैं नाना एक वक्त था तू लिखता था, ये लिखवाते नहीं थे, अब ये लिखवाते हैं, तेरा मशवरा क्या है, लिखूं या। ओए होए, जो बंदा जाग रहा है यार, जो बंदा जाग रहा है वही बंदा बोले। और तीसरा खलीफा क्या कहता है, लाओ यतीम शराफता इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। कोई बंदा मुकम्मल शरीफ हो नहीं सकता जब तक अली की दिल में मोहब्बत ना हो। इमाम आजम नोमान बिन साबित जो है ना, ये कूफी क्या कहता है, मैं कहता हूँ इमाम आजम नोमान बिन साबित जो सबसे बड़ा इमाम इन्होंने बनाया, कहता है लौ लल सनताउन लहलकल नोमान। अल्लाह अगर अली के बच्चे के पास मैं 2 साल न गुजारता शागिर्दी में, मैं नोमान हलाक हो जाता। फिर मैं पूछता हूं इमाम हंबल से कि तू भी बता कि वो मुस्नद अहमद बिन हंबल में तेरे बाप ने ये सवाल कैसे बताया कि मेरा बेटा मेरे पास आ गया। मैं अब्बा मुझे बुजुर्ग सहाबी बता। मैंने सहाबी लिखवाना शुरू कर दिए, फुलान लिख फुलान लिख फुलान लिख। लिखते लिखते 11वें तक पहुंचा था बेटा, लेकिन लाल पीला हो गया। बाबा तूने इंसाफ नहीं किया, मैंने तुझे बुजुर्ग सहाबी कहे थे, तूने अली का नाम नहीं लिया, अली के साथ तेरा बुग़्ज़ है। कहता है अगर बेटा ना होता तुझे मैं किसी और तरीके से बताता। तूने पूछा क्या था, सवाल क्या था? कहते मेरा सवाल था बुजुर्ग सहाबी। तो फिर कहता है कान खोल के सुन, अली सहाबी नहीं, अली अहले बैत है। ओए होए होए, जो बंदा जाग गया, जो बंदा जाग गया, हैदरी जो बंदा जाग गया। उसके बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं माता शाफी वलम यदरी अली रब्बो अम अल्लाह रब्बो। शाफी दुनिया से मरते मरते मर गया, लेकिन आज तक पता नहीं चल सका अली रब है या अल्लाह रब है। उसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं इसने क्या कहा? इसने कहा कद अक़ज़ाकुम अली इब्न अबी तालिब बअदन नबी। अगर नबी के बाद कोई काजी देखना है तो फिर अली के अलावा कोई और नहीं बन सकता। और फिर अंग्रेज ने भी कह दिया if 3 powers will be against any person he will be perished from the world within 6 months। अगर 3 ताकतें किसी शख्सियत के खिलाफ अगर इस्तेमाल हो वो 6 माह में शख्सियत खत्म हो जाती है। मैंने उससे पूछा बट उससे बता तो सही वो 3 ताकतें हैं क्या? कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऑफ स्टेट, अगर हाके में वक्त किसी के खिलाफ हो। सेकेंडली पावर ऑफ वेल्थ, अगर बैतुल माल का खजाना किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो। थर्डली पावर ऑफ कम्युनिकेशन, अगर ज़राए अबलाग किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो। अब थोड़ी सी आंख खोलना, मैंने कहा बताओ तो सही कौन सी शख्सियत है जिसके खिलाफ 3 ताकतें भी हैं फिर भी वो बच गई है? कहता है अगर सैयद हो मिंबर पे आते हो तो मिंबर पे एक वारिस बन के बैठो। इसके खिलाफ 3 नहीं 3000 ताकतें हैं लेकिन फिर भी वो बच गया। मैंने कहा 2-3 बंदे अभी तक नहीं बोले, मैंने इनके चेहरे नहीं देखने, इनके अब शजरे देखने हैं। कौन सी हस्ती है उसका बता तो सही। कहते हैं बट ओनली 1 पर्सन इज अली। ओए होए 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 होए, जो बंदा जाग रहा है, ढीला नारा नहीं, ढीला नारा नहीं।
میں نے اسے پوچھا مصائب تو آپ نے پڑھنا ہے اور میرے حصے کا بھی آپ نے پڑھنا ہے, میں نے انہی جملوں پہ چھوڑ دینا ہے. But only one person is, سارے بولو شکر ہے پڑھو توڑے حصے جو او نہیں آیا جڑا بود نو جمعے پڑھا. یار سار بلند کر کے آکھو علی. But only one person is, not a one person. One personality is Ali, not a one personality. Very important personality is Ali, not a VIP. Very, very important personality is. Capital words میں لکھا ہے اس نے 3 دفعہ علی علی علی. جڑے جاگ گئے ہو, میں نے اسے پوچھا چلو علی حق علی مل کے علی حق علی, دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اچھا ریاض شاہ جی اٹھ کے بھی سلام کرو تو آپ کا سلام کم. لیکن انگریز کون ہے جو یزید صفت ہے, عام بھی نہیں, لیکن اس نے علی کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں سے میں نے پڑھا ہے, انگریزوں کی کتابوں میں سے نہیں. میں نے کہا ہماری کتابیں؟ کہتے ہاں کالج میں پڑھاتے ہو. پروفیسر کس بات کو؟ اسلامیات اختیاری حصہ دوم 71 نمبر صفحہ, ایک ہی صفحے پہ ساری محنت لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح وہ ہے کیا؟ کہتے 80 سال تک سب و شتم کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے خطیبوں کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے اماموں کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے جمعہ جماعتوں والوں کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے خلیفوں کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے شہنشاہوں کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے عمراء کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے پیروں کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے مریدوں کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے تخت کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے تاج کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے قلم کی طاقت علی کے خلاف, بڑے بڑے قلم کی طاقت علی کے خلاف. کہتے ہیں بنو امیہ کی طاقت علی کے خلاف, بنو عباس کی طاقت علی کے خلاف, ابو سفیان کی طاقت علی کے خلاف, معاویہ کی طاقت علی کے خلاف. کہتے ہیں ابو جہل کی طاقت علی کے خلاف, ابو لہب کی طاقت علی کے خلاف, مروان بن حکم کی طاقت علی کے خلاف, یزید کی طاقت علی کے خلاف, عبد الملک بن مروان کی طاقت علی کے خلاف, طلحہ بن عبد الملک کی طاقت علی کے خلاف, یزید بن عبد الملک کی طاقت علی کے خلاف, سلمان بن عبد الملک کی طاقت علی کے خلاف, مامون بن رشید کی طاقت علی کے خلاف, ہارون کی طاقت علی کے خلاف, منصور دوانکی کی طاقت علی کے خلاف, معتصم باللہ کی طاقت علی کے خلاف, معتز باللہ کی طاقت علی کے خلاف. کہتا ہے 1 سال نہیں 14 سال نہیں 1400 سال سے یہ طاقتیں خلاف ہیں, لیکن میں لکھنے پہ مجبور ہو گیا ہوں. علی کوئی ایسی طاقت کا نام ہے 1400 سال سے 3000 سے زیادہ طاقتیں علی کے خلاف ہیں, لیکن میں لکھنے پہ مجبور ہو گیا ہوں. I came to the conclusion Ali was Ali in the past, Ali is Ali today, Ali will be Ali till the day of judgment. Ali جس کا بھی سردار ہوگا, علی کل بھی علی تھا, علی آج بھی علی ہے, علی قیامت